خدا کی رہنمائی کیسے معلوم کروں؟ مصنف پادری مورس اے پی وڈ، کتابچہ نمبر 8، ناشرین مسیحی عشایت خانہ 36 فیروز پور روڈ، لاہور۔ پیش لفظ۔ مجھے پادری مورس وڈ صاحب کی کتابچوں کا پیش لفظ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہ روحانی پیرائی میں لکھے گئے ہیں اور بڑے واضح اور عملی ہیں، اور مسیح میں زندہ ایمان پانے والوں کی جملہ ضروریات کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ وہ اسے پانے کے دل سے خواہاں ہوں۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کتابچے اب اردو میں چھپ رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انہیں پادری صاحبان اور دیگر مسیحی رہنما خوب استعمال کریں گے اور انہیں گرجا گھروں، بک اسٹالوں اور دوسری جگہوں پر رکھیں گے۔ از تقدس مآب جناب لارنس ایچ ولمر، بشپ آف لاہور۔ دیباچہ۔ ان دنوں ایسے رسالوں کی بے حد ضرورت ہے جن میں حقیقی مسیحی بننے کے طریقے کو اور خدا کے روزانہ تجربے کی روشنی کو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہو۔ مسیحی زندگی کے کتابچے اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ان کا طرز بیان بہت سادہ اور صاف ہے اور اکثر لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ از تقدس مآب ہیو گاف، بشپ آف سڈنی۔ خدا کی رہنمائی کیسے معلوم کروں؟ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کن وجوہات کے باعث خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کیوں رہنمائی کرتا ہے؟ خدا ہماری اس لیے رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو ہم سے محبت ہے اور اسے ہماری فکر ہے۔ بائبل مقدس زندگی کے لیے ہدایت نامہ اور وہ کتاب ہے جس میں پرانے عہد نامے کے مصنفوں اور نبیوں اور نئے عہد نامے کے مصنفوں اور رسولوں نے روح القدس کی ہدایت سے آدمیوں کے لیے خدا کے کلام کو لکھا۔ بائبل مقدس کی مرکزی شخصیت خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کا ایک نام کلام یوحنا کی انجیل کا 1 باب اور اس کی 1 آیت سے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اپنے خیالات ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو لکھنا، پڑھنا، سلیقہ و آداب اور کھیلنا کودنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ دوست بنانے میں بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی پرورش صحیح طریقے پر ہو۔ اسی طرح خدا بھی ہماری ہر طرح سے فکر کرتا ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں جس کی اسے فکر نہ ہو، کیونکہ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ سبق سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی طریقے ہیں، یا تو خدا کی رہنمائی ہو یا ہم اپنے تجربے سے سیکھیں۔ بچہ اس لیے جانتا ہے کہ آگ سے آدمی جل جاتا ہے کیونکہ اس کے والدین نے اسے یہ بتایا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی انگلی آگ میں ڈال دی اور وہ جل گئی ہو۔ یوں اس نے اذیت کے تجربے سے یہ سبق سیکھا، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی سے سیکھیں۔ وہ اس لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خود بخود کلام کرنے والی کوئی مشین ہے کہ اندھا دھند جس سمت کو وہ چاہے چلتے جائیں، بلکہ ہم اس کے فرزند ہیں اور اس لیے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا طریقہ سب سے عمدہ ہے، مگر اس ہدایت کے پیچھے یہ سادہ سی حقیقت ہے کہ خدا کی راہ کامل ہے۔ زبور نمبر 18، اس کی 30ویں آیت۔ اسی زبور کی 32ویں آیت میں اس کے فرزندوں کی گواہی دی گئی ہے۔ خدا ہی میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ خدا ہی کامل زندگی کے ساتھ خدا کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری خاطر خدا ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ خدا کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ ہمارے زمانے میں انسان کو ہدایت کا اتنا خبط ہو گیا ہے کہ اپنے مستقبل کو خوشحال دیکھنے کے لیے کبھی وہ جادوگروں کے پاس دوڑتا ہے، کبھی نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور کبھی عاملوں اور پیروں کے پاس۔ اس کے برعکس مسیحی رہنمائی اس سے بالکل مختلف ہے، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اسی رہنمائی کی خواہش سے کئی لوگ مسیح کے پاس بھی آتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار پوشیدہ نہیں، اور نہ اس سے مقصود ایسا طرز زندگی ہے جو مصائب سے بالکل مبرہ اور عیش و آرام سے معمور ہو۔ خدا سست لوگوں کی بالکل رہنمائی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے طالب نہیں ہو سکتے۔
اسی طرح ڈرپوک لوگ بھی اس کی مرضی پر عمل نہیں کر سکتے اور خود غرض بھی اس کی خدمت کے ناقابل ہیں۔ خدا اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو اس کی مرضی کے تابع ہونے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی خدمت کے طالب ہوتے ہیں۔ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دنیا میں بھیجے اور اپنے بیٹے کی بیش قیمت موت کے وسیلے سے بچائے اور پھر ہماری زندگیوں کی رہنمائی ہی نہ کرے؟ کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ یہ زبور نمبر 56 کی 13ویں آیت ہے۔ اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہماری آنکھیں متواتر اس کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ زبور نمبر 123 اس کی 2 آیت۔ خدا اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں شاہی بیڑے میں چیپلن مقرر ہوا تو میرے ایک دوست نے مجھے الوداعی پارٹی میں یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 3 اور 4 آیات تحفے میں دی۔ یہ آیات اس وقت سے لے کر اب تک میرے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہیں۔ یہ اسی باب میں پائی جاتی ہیں جس میں خداوند کو بطور اچھے چرواہے کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ اس تصویر میں چرواہا اپنی بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ جو مصیبت ان پر آئے وہ سب سے پہلے خود اس کا مقابلہ کرے۔ صلیب کے تمام راستے پر خداوند یسوع ہم سب سے آگے آگے تھا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچائے۔ اپنی قدرت اور روح القدس کی رہنمائی سے خداوند ہماری زندگی کے تمام واقعات میں ہمارے آگے آگے جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ اس کتابچے کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ زندگی کے کسی بڑے فیصلے کا سامنا کرنے کو ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب واقع ہونے کو ہے۔ ممکن ہے آپ کوئی امتحان دے رہے ہوں یا اسکول بدلنا ہو، شاید آپ کسی کارخانے یا دفتر میں کام شروع کرنے والے ہوں یا آپ کی شادی ہونے والی ہو یا مستقبل کے لیے خدا کی مرضی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ خدا آپ سے کوئی مستقل مسیحی خدمت لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھا چرواہا آپ کے آگے آگے ہے اور آپ کو اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس نے آپ کے لیے ایک کامل منصوبہ بنا رکھا ہے۔ خدا اپنے فرزندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے فرزندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے آسمانی باپ کہہ کر پکاریں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کا 1 باب اس کی 12ویں آیت۔ خدا دنیا کے معاملات میں اپنے فرزندوں کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ اگر نہیں تو اس سلسلے کے پہلے 3 کتابچوں کا دوبارہ مطالعہ کریں اور ان میں سے یسوع کو قبول کرنے کا طریقہ پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کریں۔ اگر ایک مرتبہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہمارا یہ ایمان ہو کہ یسوع ہماری خاطر ہوا اور اسے اپنے دلوں میں بطور نجات دہندہ کے دعوت دیں تو ہمارے تعلقات خدا سے نئے ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کے فرزند بننے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت کرے کیونکہ آپ اس کے فضل اور لے پالک ہونے کے باعث اس کے فرزند ہیں۔ رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب اس کی 15ویں آیت، اور اسی طرح غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 4 باب 5ویں آیت اور 6 آیت۔ خدا کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ بعض اوقات ہمیں یہ حسرت ہوتی ہے کہ خدا ہماری بھی اسی طرح رہنمائی کرے جس طرح اس نے سیموئل کی تھی۔ خدا نے پکارا، سیموئل سیموئل، اس نے اٹھ کر جواب دیا، فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ 1 سیموئل اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خدا اکثر اوقات معمولی طریقوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، سوائے ان لمحات کے جب ہمیں خاص ضرورت ہو۔ خدا ہماری رہنمائی کے لیے مافوق الفطرت طریقے استعمال نہیں کرتا۔
کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ سادہ طریقوں سے ہماری رہنمائی کرے جو بائبل میں دیے گئے ہیں۔ رہنمائی محض علماء کے لیے ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع کے ہر ایک پیروکار کے لیے ہے جو روحانی طور پر اس کا محتاج ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی شخصی نجات کا یقین ہو تاکہ مسیح کو پانے میں ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ اس کی وضاحت گزشتہ کتابچے مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے میں ہو چکی ہے۔ اسی طرح خدا کا یہ بھی مقصد ہے کہ موجودہ وقت میں اپنی مرضی ہمارے لیے مقرر کرے تاکہ ہمیں موجودہ حالت میں اطمینان ہو اور ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر سکیں، کیونکہ ہمیں اس امر کا یقین ہے کہ جس جگہ پر ہم قائم ہیں وہ اسی کی مقرر کی ہوئی ہے، خواہ وہ جگہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جب کبھی خدا ہمیں وہاں سے تبدیل کرنا چاہتا ہو تو ہم پر اس وقت بھی اپنی مرضی کا اظہار کر دیتا ہے، بالکل جس طرح خدا نے اسرائیل کی رہنمائی کی۔ خروج کی کتاب اس کا 40واں باب 34ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک کا مطالعہ کریں۔ فلپس سامریہ میں ایک اہم خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ وہ ایسی اچھی جگہ چھوڑ کر صحرا میں کیسے جا سکتا تھا، مگر خدا کی رہنمائی کا اسے یقین تھا، لہذا وہ صحرا کو چلا گیا اور وہاں اسے حبشی ملا جو انجیل کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی حبشی نے التجا کی، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اعمال کی کتاب 8واں باب 31ویں آیت۔ نمبر 1، خدا فروتنوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ زبور نمبر 25 کا مطالعہ کریں۔ اس میں اس کی ہدایت کے طریقے بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت، مجھے خداوند کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نیز عبرانیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت ملاحظہ ہو۔ دوسری آیت، مجھے خداوند پر توکل کرنا چاہیے۔ تیسری آیت، مجھے خداوند سے دعا کرنی چاہیے۔ 7ویں آیت، اگر اس کی ہدایت معلوم کرنی ہے تو مجھے خداوند کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 1 باب 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اکثر اوقات ہماری زندگیوں میں ابتری آ جاتی ہے اور ہم خدا کی ہدایت معلوم کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہم نے اقرار نہیں کیا ہوتا۔ ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ہم صاف دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ متی کی انجیل کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت۔ 8ویں آیت، ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری ہدایت کرے گا۔ شیطان اب بھی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، جس طرح کہ اس نے آدم اور حوا کو آزمایا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت۔ نیز مطالعہ کریں رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 8واں باب اس کی 28ویں آیت۔ اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ مسیحی کے لیے ہر ایک چیز بھلی بھی ہے، بلکہ یہ کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی بائبل خدا کی تمام ہدایت کی بنیاد ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ ہم خدا کے کلام کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کی ہدایت کا واضح علم ہوگا اور اتنا ہی زیادہ خدا پر ہمارا اعتقاد ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ 9ویں آیت، مجھے اپنی مرضی کو اس کے تابع کرنا چاہیے۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، وہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ ہدایت پر اس عظیم الشان زبور کی یہ کلیدی آیت ہے۔ اس کی تفسیر ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے، وہ جن کی گردنیں خدا کی مرضی کے آگے جھکی ہیں، خدا ان کی ہدایت کرے گا۔ حلیم کا یہاں مطلب راست باز، بہادر اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مرضی خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، اور جب تک ہم اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے ہمیں اس کی ہدایت کا علم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، خدا اپنے پاک کلام سے ہدایت کرتا ہے۔ بائبل کوئی جادو کی کتاب نہیں جو خود بخود کسی خاص صفحے پر کھل جائے اور پھر ہم اس صفحے پر سے اپنے لیے پیغام حاصل کر لیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا دوسری کتابوں کی طرح احتیاط اور عقل سے مطالعہ کرنا چاہیے۔
یہ کتاب بالکل یگانہ ہے، یہ انسانوں کے لیے خدا کا کلام ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بائبل کو خدا کا کلام کہا ہے۔ مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 13ویں آیت۔ آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یقین رکھیں کہ اس میں خدا کبھی بھی آپ کی ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا جو بائبل میں اس کے اصولوں کے خلاف ہو۔ لہذا بائبل کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں کوئی شک ہے تو اپنے پادری صاحب سے بات کریں، وہ آپ کو اس کی تفسیر بتائیں گے۔ وہ کسی خاص مسئلے یا عقیدے پر اس کی تشریح کریں گے۔ بائبل نجات کی ہدایت، پاکیزگی اور خدمت کے لیے لکھی گئی تھی۔ پولس رسول کا خط 2 تیموتھیوس کے نام، اس کا 3 باب 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ خدا کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی انسانی تجویز یا جادوگری استعمال نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے تو بائبل کا مطالعہ ضرور کریں۔ ممکن ہے خدا کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہو۔ یوحنا اس کا 3 باب، 4 باب، 5واں باب اور 9واں، اور اعمال کا 8واں باب، ان کا مطالعہ کریں۔ یہاں آپ کو خدمت کے لیے مفصل وعدے ملیں گے۔ خدا کی ہدایت کو مسیحی زندگی اور خدمت کے وسیع پیمانے پر ملاحظہ کریں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، یعنی میری روزمرہ کی زندگی، اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، یعنی میرا مستقبل جو مجھے درپیش ہوگا۔ زبور نمبر 119 اس کی 105ویں آیت۔ بائبل کا روزانہ مطالعہ کریں۔ اس طرح آپ خدا کے کلام میں اتنے قائم ہوں گے کہ آپ کو اس کی مرضی کا علم ہوگا۔ ہمیشہ بائبل کے عام رجحان کو جانیں، مگر اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں کہ خدا کبھی کبھی خاص آیتوں سے ہماری ہدایت کرتا ہے۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو اکثر لےپالک بچے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دوران دعا انہیں یہ آیت ملی، اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا۔ خروج اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت۔ دیکھا خدا نے کتنے سادہ طریقے سے ان میں اس قدم کے متعلق جو وہ اٹھانے والے تھے باطنی تسلی پیدا کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں خاص طور پر محتاط ہونا چاہیے کہ آیتوں کو ان کے موقع محل سے نہ نکالا جائے۔ ہمیں خاص طور پر آیتوں کو بے موقع استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے شک میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم شک و شبہ کی حالت میں ہوں تو خدا پر تکیہ کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات سے گریز کرنے کی کوشش کریں جن میں مسیح کی قدرت کو فتح مند ثابت کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کسی مشکل کام سے گریز کرنے کے لیے آپ کسی الہی ہدایت کے طالب ہیں تو اپنی حرکت کے متعلق بڑی خبرداری سے خدا کی ہدایت کے طالب ہوں۔ یونا کے پہلے 3 ابواب کا مطالعہ کریں۔ خدا دعا کے وسیلے سے رہنمائی کرتا ہے۔ دعا سے صرف یہی نہیں مراد کہ خدا کی مرضی ہی کو معلوم کیا جائے، بلکہ ہم خدا کی مرضی کو جو اس نے ہم پر ظاہر کرنی شروع کی ہے پورا کرنے کے لیے اس کی قوت طلب کرتے ہیں۔ گتسمنی باغ میں جب ہمارے خداوند کی آزمائش ہوئی تو اس وقت اس کی نمایاں طور پر وضاحت ہوئی تھی۔ اس سے اس کی دعا کے بارے میں تعلیم اور روشن ہو گئی جو متی 6 باب کی 10ویں آیت میں پائی جاتی ہے۔ وہاں اس نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو کہیں تیری مرضی پوری ہو۔ رہنمائی حاصل کرنے سے پیشتر ہمیں یہ دعا استعمال کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک انڈر گریجویٹ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلستان نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ آخری سال میں اس نے خدا سے دعا کرنا شروع کیا کہ اس کی کیا مرضی ہے کہ وہ کون سا کام کرے۔ اس نے ان فرموں کی ایک فہرست تیار کی جنہیں اس قسم کے کارندے کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے یہ فہرست خدا کے حضور میں پیش کی اور دعا کی۔ یہ عقل مندی کی بات تھی۔ در حقیقت اس نے اس امر میں حزقیہ کی مثال کی پیروی کی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ یہ نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ 2 سلاطین اس کا 19واں باب اس کی 14ویں آیت۔ اسی طرح جب ہمارے پاس بھی ایسے نامے آئیں جن میں خدا کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہو تو انہیں اس کے حضور میں پھیلا دینا چاہیے، اور اس خط کے مضمون کے متعلق اس سے گفتگو کرنی چاہیے،
उस नौजवान को बज़ाहिर अपने मुस्तकबिल के मुतालिक कोई जवाब न मिला। उसने अपने लफ्ज़ों में मुझे बताया, मैंने अपनी दुआओं के हल्के को और वसी कर दिया और जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि खुदा मेरी खादिम बनने के लिए रहनुमाई कर रहा है। अगरचे वो शादीशुदा था, मगर उसने और उसकी बीवी ने बखुशी दौलत और तमाम बड़ी असामियों मुलाजमतों को खैर बात कहना मंजूर कर लिया जिनकी उसे पेशकश हुई थी। वो इन दिनों एक हल्के का पासबान है और अपनी खिदमत बड़ी अच्छी तरह सर अंजाम दे रहा है। वो अपनी साइंस की डिग्री की मदद से उन लोगों के शकूक बड़ी अच्छी तरह रफ़ा कर सकता है जो गलत फहमी से ये समझते हैं कि मज़हब और साइंस एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अपनी मर्ज़ी को खुदावंद मसीह के ताबे कर दें ताकि आपको बेहतर रहनुमाई नसीब हो सके। वो मामला जिसमें आपको ख़ास तौर पर खुदा की हदायत की ज़रूरत हो, उसे अपनी दुआओं में अहम जगह दें और रोज़ाना उसके लिए दुआ करें। मुझे याद है कि जब मैं जंग के इख्तिताम पर बहरी जहाज़ के महकमे से फ़ारिग हुआ तो खुदा की खिदमत के लिए मुझे 4 मुख्तलिफ़ इलाकों से बुलाहट हुई। मैंने उन्हें अपनी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा और जहाँ तक मुमकिन था उनके मुतालिक मालूमात भी हासिल की। मेरी गवाही सिर्फ इतनी है कि जब मैंने उनके मुतालिक मुतवातर दुआ की तो उनमें से एक इलाके की खिदमत के लिए बोझ बढ़ता गया। बिलाखिर मुझ पर अच्छी तरह वाज़े हो गया कि मुझे ऑक्सफोर्ड की एक कलीसिया में खिदमत सर अंजाम देना है। मैंने बड़ी खुशी से उस कलीसिया में 5 साल तक खिदमत सर अंजाम दी। अमूमन दुआ में फ़ैसला जितना अहम हो उतनी ही देर में खुदा की हदायत वाज़े होती है। ये तो बिल्कुल रूहानी नाबालगी है कि कहा जाए खुदा ने यकीनन मुझे ऐसा करने को कहा है, और वो भी 1-2 दिन के ख्याल और दुआ से। खुदा की घड़ी दुरुस्त वक्त बताती है। गुज़श्ता ज़िंदगी को जहन में लाइए और खुदा की वाज़ेह हदायत के लिए उसका शुक्र बजा लाइए। इससे आपको मुस्तकबिल पर नज़र रखने की आदत पड़ेगी और आप मुस्तकबिल के लिए उस पर यकीन रखेंगे। जो हमेशा खुदा की रहनुमाई की कदर करता है उसे लगातार उसकी रहनुमाई हासिल होती रहेगी। एक मरतबा हम निहायत वसी बहरहन से एक जहाज़ में घर लौट रहे थे। मैं जहाज़ के पिछले हिस्से पर खड़ा हो जाता और रात की मध्यम रोशनी में पानी की उस सफ़ेद चादर को देखता रहता जो जहाज़ बनाता आ रहा था। मुझे याद आता है कि अगरचे वो हाथ जो जहाज़ के चप्पू पर काम कर रहा है मेरी नज़रों से ओझल है, लेकिन चूंकि माजी में उसने सही काम किया था, लिहाजा यकीनी बात है कि मुस्तकबिल में भी ठीक काम करेगा। इसी तरह खुदा का हाथ हमारी ज़िंदगियों की रहनुमाई करता है। दुआ में हमारा खुदावंद यस्सु पर यकीन और भरोसा होना चाहिए और वो बतदरीज दौरान दुआ अपनी मर्जी जाहिर करेगा। अगर कोई बड़ा फैसला आपके मद्देनज़र है और आप खुदावंद यस्सु से दूर हो गए हैं तो फैसला ना करें। जितना आप उसके नज़दीक होंगे उतनी ही उसकी समझ होगी। फिलिपियों के नाम खत उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत। और उतना ही इम्कान होगा कि आप दुरुस्त फैसला कर पाएं। मुझे अक्सर होसिया नबी का सहीफ़ा 6 बाब उसकी 3 आयत से बड़ी मदद मिलती है। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। अब मैं ऐसे लोगों से जो अभी तक नौजवान हैं और इस सोच में गुम हैं कि किस से दोस्ती की जाए एक बात कहना चाहता हूँ। देखना यह है कि क्या वो दोस्ती आपको मसीह के करीब तर करती है। क्या आप दोनों पक्के गवाही देने वाले और प्रस्तश करने वाले मसीही हैं जिन्होंने अपने आप को मसीह के सुपुर्द कर दिया है। क्या आपको हर वक्त अपने दोस्त को और ज़्यादा तरीके से मसीही ज़िंदगी बसर करने पर आमादा करना पड़ता है। मेरा ख्याल है इस मौजू पर इस सिलसिले में एक रसाला लिखने की ज़रूरत होगी। यहाँ इतना ही याद दिलाना काफ़ी है कि सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती वो है जो मसीहियों के माबैन हो, और बहसीयत मसीही के हमें उन लोगों की दोस्ती से गुरेज करना चाहिए जिन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द नहीं किया। बाइबल ने बहुत सादा अल्फाज में इसे वाज़े किया है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। दूसरा खत करंथियों के नाम उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत। अपने दोस्तों के लिए मुतवातर दुआ करें, उन्हें खुद गर्जी में भूल ना जाएं। बड़ी शुक्रगुजारी से उन्हें खुदा की तरफ से कबूल करें। अगर आप तमाम दोस्तों से ज़्यादा यीशु की दोस्ती के तालिब हैं
تو وہ دوستوں کے معاملے میں آپ کی واضح ہدایت کرے گا۔ اگر آپ اس کی مرضی پوری کرنے کو تیار ہیں تو وہ آپ پر ضرور ظاہر کرے گا۔ خدا آپ کے حالات سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا بہت ہی سادہ طریقوں سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اکثر اوقات وہ آپ کی قابلیتوں کے وسیلے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ فرض کریں آپ کو فرانسیسی زبان کا ایک لفظ تک نہیں آتا اور انگریزی یا دوسری زبان بھی آپ نہیں سیکھ سکے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ ترجمے کا کام کریں؟ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے جلال کی خاطر آپ کو معجزانہ طور پر وہ زبان سکھا دے، مگر ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک خاص قسم کا مزاج، شخصیت، لیاقت اور قابلیت عطا کی ہے، اور بحیثیت مسیحی کے یہ معلوم کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم کون سی خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ محض پاسبانی خدمت کے لیے ہی خدا کی ہدایت درکار ہے، بلکہ ہر نجی روزگار کے لیے بھی خدا اپنی ہدایت دینے کو تیار ہے۔ ہر مسیحی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کام ایک بلاہٹ ہے، خواہ وہ کسی کارخانے میں کوئی معمولی سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اس ملازمت سے کم از کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ بعض ہم خدمت غیر مسیحیوں کو اپنی وفاداری اور ہمدرد زندگی سے خداوند یسوع کی گواہی دے سکے گا۔ مسیحی کے لیے ہر کام ایک خدمت ہے، یعنی خدا کی طرف سے ایک بلاہٹ ہے۔ تاہم خدا ضابطے کا خدا ہے اور ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق دعا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے حالات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے والدین کی ہدایت کا بھی طالب ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ خروج کا 20واں باب اس کی 22ویں آیت۔ مجھے یاد ہے کہ ایک یہودی لڑکا لڑکوں کے کیمپ کے دوران مسیحی ہوا تھا اور ایک انڈر گریجویٹ کی حیثیت سے اسے آکسفورڈ میں داخلہ ملا۔ پہلے سال تو اس کے والدین نے اسے بالکل اجازت نہ دی کہ وہ کلیسیا یا مسیحی میٹنگوں میں کسی قسم کا حصہ لے۔ اسے صرف بائبل پڑھنے اور دعا کرنے کی اجازت دی گئی، جسے وہ ایمانداری سے عمل میں لاتا تھا۔ دوسرے سال انہوں نے اجازت دے دی کہ مسیحی میٹنگوں میں بھی شرکت کر سکے، چرچ جائے، مگر بپتسمہ لینے سے اسے منع کیا۔ پھر بھی اس نے والدین کی فرمانبرداری کی، دعا کے وسیلے سے یہ جانتے ہوئے کہ ان حالات میں یہی مناسب ہے۔ تیسرے سال میں اس کی عمر 21 برس ہو گئی۔ 21ویں برس کے آخر میں اس کے والدین نے اسے اجازت دے دی اور اس نے بپتسمہ لے لیا۔ وہ مسیحی ایمان میں شریک ہو گیا۔ آج تک اس عبادت کی خوشی اور بعد ازاں اس کے استحکام کی عبادت کی خوشی مجھے یاد ہے۔ خدا اکثر حالات سے بھی ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ایک دن ہمارے خاندان نے دوپہر کا کھانا لندن کے ایک بڑے ہوٹل میں کھایا۔ باورچی خانے کا دروازہ ہوٹل کے دوسرے سرے پر تھا۔ ہمارے بچے حیران تھے کہ جب خدمتگار اس دروازے سے ابھی 3 فٹ کے فاصلے پر ہوتے تھے تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس کے کھلنے کے پیچھے کوئی عجیب اور نادیدہ قوت کام کر رہی تھی۔ ہم بھی جب خدا کی مرضی کے طالب ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح اپنے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ دروازے بند کر دیتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ہمیں کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اعمال کی کتاب کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت میں پالوس بھی اسی حالت میں تھا۔ انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اب جانتے ہیں کہ جب سڑک کے چوراہے میں سبز بتی روشن ہوتی ہے تو ہم چل پڑتے ہیں، مگر سرخ بتی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب روحانی سرخ بتی دکھائی دیتی ہے تو ہم اپنی دعاؤں کو دگنا کر دیتے ہیں، اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، خدا کے کلام سے خدا کی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور صبر سے خدا کی کامل مرضی کے منتظر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خدا ہمارے مسیحی دوستوں اور پادری صاحبان کے وسیلے سے بھی ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا پاک روح نہ صرف انفرادی طور پر مسیحیوں کو ہدایت کرتا ہے، بلکہ کلیسیا کو بھی، اور اس کے ساتھ ہادیوں کی نصیحت بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ خدا بزرگ مسیحیوں کو اتنی حکمت دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات کو بھی سلجھا سکیں۔ یہ بھی ایک روحانی نابالغی کا نشان ہے کہ ہم کہیں خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے، لہذا میں کسی سے مشورہ نہیں لوں گا۔ ابتدائی کلیسیا میں بڑی گرما گرم بحث تھی
کہ آیا مسیحی عبادت میں یہودی رسومات کو قائم رکھا جائے یا نہیں۔ اس پر بہت سی مختلف دلیلیں پیش کی گئیں۔ جب پطرس، پالوس اور برناباس اپنے نقطۂ نگاہ پر تقریر کر چکے تو یعقوب نے، جو یروشلم کی کلیسیا کا رہنما تھا، ان الفاظ میں فیصلہ صادر کیا: کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اسے اپنے پادری صاحب کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس ضمن میں آپ کی مدد اور ہدایت کر سکیں۔ آپ نہیں جانتے کہ بزرگ ہماری نسبت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں مسیحی زندگی کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پطرس نوجوان مسیحیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے: اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 5ویں آیت۔ خدا خاص طریقوں سے ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہم نے عام ہدایت کے متعلق گفتگو کی ہے کہ خدا واضح اصولوں کے مطابق ہماری ہدایت کرتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ اپنے باقاعدہ اصولوں کو چھوڑ کر فرق انداز سے ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں بالکل سست نہیں ہونا چاہیے اور آسمان پر سے کسی آواز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں بائبل میں سے دعا کے ذریعے سے حالات کے مطابق اور اپنے مسیحی دوستوں کی مدد اور رہنمائی کے وسیلے سے خدا کی مرضی طلب کرنی چاہیے۔ جب خدا نے پطرس کو حکم دیا کہ انجیل کو یہودی قوم سے باہر لے جائے تو اس نے اپنے مقررہ اصولوں کو چھوڑ کر خاص طریقے سے اس کو ہدایت دی۔ پطرس میں غیر قوموں میں بشارت دینے کی ترغیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے خدا نے اسے خاص رویا عطا کیا۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ اعمال کی کتاب کا 10واں باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ جب بظاہر فرض کے 2 مساوی طریقوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ زیادہ مشکل طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ خدا ایسی حالت میں آپ کو نقصان اٹھانے نہیں دے گا، بشرط یہ کہ آپ اس پر پورا توکل کریں۔ قدرتی طور پر ایسے عملوں میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک قسم کا انسانی افسوس ہوگا، خواہ فیصلہ کچھ بھی ہو۔ خداوند یسوع اطمینان قلب کی صورت میں اس افسوس کو ختم کر دے گا۔ اس سے اطمینان بھی پیدا ہوگا جو بتدریج ترقی کرتا جائے گا، اور یہ تب ہوگا جب آپ نے ایک مرتبہ فیصلہ کن قدم اٹھا لیا ہوگا۔ کسی کام کا فیصلہ کرنے کے لیے جلد بازی نہ کریں، دعا کریں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ حالات کا جائزہ لیں اور ان اصولوں کو کام میں لائیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، اور صحیح معنوں میں آپ خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ جب آپ اس پر عمل کر چکیں تو اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پالوس کے ہم زبان ہو کر یہ کہہ سکیں گے: اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ اعمال کی کتاب کا 16واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ اس تحریر کے دوران مجھے نہ صرف ان کا خیال تھا جو کسی فیصلے کے لیے خدا کی مرضی کے طلبگار ہیں، بلکہ ان کا بھی جو تمام زندگی کے لیے خدا کی مرضی کے طلبگار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے دن بڑا زبردست موقع ہے۔ آج ان سب کو جنہیں خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کا علم ہے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ آیا ان کے حالات انہیں اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ کیا خدا واقعی انہیں کسی باقاعدہ مسیحی خدمت کے لیے دعوت دے رہا ہے یا نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ ایسے موقع بے شمار ہیں۔ مسیحی خدمت کا میدان وسیع ہے۔ آپ کی زندگی میں اس کی کیا مرضی ہے، اسے آپ اپنے لیے معلوم کریں۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ باقاعدہ مسیحی خدمت میں ہوں تو اس کے سوا آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو ہدایت کرے اور آپ کو دوسروں کو خداوند مسیح کے پاس لانے کے لیے خوب استعمال کرے، خواہ آپ کسی بھی کام میں ہوں۔ خدا آپ کو اسی قسم کا ساز و سامان دے گا جس قسم کا کام وہ آپ کے سپرد کرے گا۔ اگر آپ کامل طور پر مسیح کے تابع ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو استعمال کرے گا۔
آپ کو یاد ہے کہ اس نے آپ سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کی خاطر صلیب پر دے دیا۔ غلطیوں کے نام خط، اس کا 2 باب، اس کی 20ویں آیت۔ خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے گیان دھیان، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ امثال کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 18ویں آیت۔ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ یوسایا، اس کا 30واں باب اور 21ویں آیت۔ او ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ہوسیہ، 6 باب، 3 آیت۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ زبور نمبر 32، اس کی 8ویں آیت۔ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ لوکا کی انجیل 22واں باب، 41ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ رومیوں کے نام خط، اس کا 12واں باب، 1 اور 2 آیت۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ تمام باتوں میں صحیح فیصلہ کریں اور ہمیشہ تیرے مقدس اطمینان میں خوش رہیں، آمین۔ مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ افسیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، آمین۔